وہ تو اپیل کے اوپر ہے، وہ ایز سچ پبلک ڈاکومنٹ ہے، لیکن جو مین ڈاکومنٹ اس کے اندر دو ہیں، کوانٹم کا جس میں لائبلٹی پہلے ڈٹرمن کی گئی کہ پاکستان کی اس آربیٹریشن میں کوئی لائبلٹی بنتی ہے، نیب کے وہ جو کیسز تھے، اور پھر اس کے اوپر جو ایوارڈ ہے اس کو لے کے وہ دونوں چیزیں، چونکہ وہ پرائیویٹ تھا، پبلک نہیں تھا، اس کو پبلک کیا جا سکتا ہے، اس کا ایک میکینزم تھا۔ پرائم منسٹر صاحب کی انسٹرکشنز کے اوپر ہم نے جو براڈ شیٹ ہے اس کے لائرز کو اوور دا ویکینڈ رابطہ کیا اپنے لائرز کے تھرو، اور چونکہ آل دو پبلکلی تو وہ کعبہ مساوی صاحب فرما چکے ہیں کہ جی میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، لیکن ایسے معاملات میں اسپیشلی جہاں باہر کی جورسڈکشن بھی انوالو ہو، بڑا کیئرفل دیکھنا پڑتا ہے۔ تو اے جی آفس کو انسٹرکشنز گئی کہ انہوں نے ان لائرز سے رابطہ کیا جو لائرز ہیں براڈ شیٹ کے، اور ان سے ہمارے جو وکیل ہیں برطانیہ میں حکومت پاکستان کے، انہوں نے رابطہ کیا اور ان رائٹنگ ان سے کنسنٹ لی کہ حکومت پاکستان چاہتی ہے کہ یہ تمام فیصلے پبلک کیے جائیں۔ ان کے طرف سے یہ آج ہمیں ای میل وصول ہوگی، یہ کل رات کو ہی ان کی طرف سے ہمیں یہ وصول ہوئی ہیں کہ ان کے کلائنٹس کی انسٹرکشنز ہیں کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ یہ جو دو ڈیسیجنز جو تھے پبلک ڈومین میں نہیں تھے وہ پبلک کر دی جائیں۔ تو اب پرائم منسٹر صاحب کی اسپیشل انسٹرکشنز کے اوپر یہ دونوں ڈیسیجنز ہم پبلک کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ریٹن ان کی پرمیشن ہے براڈ شیٹ کی طرف سے بھی، ان کے لائرز کی طرف سے پبلک کرنے کی۔ یہ اس کا جو لائبلٹی ایوارڈ ہے، یہ کاپیز بھی میں آپ کو دے دوں گا۔ یہ جو مین ایوارڈ ہے یہ ہے، یہ جو لائبلٹی ڈٹرمن ہوئی ہے 2016 کا ہے، اور اس کے ساتھ یہ دوسرا ہے جو کوانٹم، یعنی کہ کتنی لائبلٹی ڈالی گئی اور کس مد میں ڈالی گئی، یہ دونوں یہاں موجود ہیں۔ آپ کو الیکٹرانک کاپیز بھی پی آئی ڈی شیئر کر دے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے ریفرنس کے لیے جو ہائی کورٹ کا ججمنٹ ہے جو آلریڈی پبلک ڈومین میں بھی ہے اور وہ سرکولیٹ بھی ہو رہا ہے، جو اپیل فائل کی تھی حکومت پاکستان نے، اس کے اوپر جو ڈیسیژن ہے، تو یہ تینوں ڈاکومنٹس بالخصوص یہ لائبلٹی کا ایوارڈ اور کوانٹم کا ایوارڈ کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ پبلک کی جا رہی ہیں اور آپ کے لیے پبلکلی اویلیبل ہیں، تاکہ آپ خود اس کے اوپر سے دیکھ سکیں کہ یہ پوری اس کی ایک پوری ہسٹری کیا ہے، اس پورے معاملے کی چیزیں کیا ہوئی ہیں، اور وہ کچھ چیزیں میں بھی آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتا ہوں، باقی پھر میں آپ کے سوالات کے لیے موجود ہوں گا۔ ایک میں چیز عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کو پبلک کرنے کی وہی بنیاد جو ہمارے منشور کا حصہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ٹرانسپیرنسی کے بغیر نہیں آ سکتی۔ ہم چونکہ عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، عوام کے ساتھ اسی منشور کے ساتھ آئے ہیں، تو وزیر اعظم صاحب نے جیسے کہ ان کا ہمیشہ سے رہا ہے کہ ٹرانسپیرنسی کے لیے ہر چیز جو پبلک ایکسیس میں ہونی چاہیے وہ بالکل حکومت کو کرنی چاہیے، تو اپنی جو روایات ہیں ان کو برقرار رکھتے ہوئے جتنے بھی کمیشنز بنوائے گئے ان کی رپورٹس بھی پبلک کی گئی، یہ بھی امیڈیٹلی پبلک کی گئی جو پہلے کبھی نہیں کی گئی۔ یہ بھی دیکھیے گا کہ یہ 2016 کا ایوارڈ آیا ہوا ہے لیکن یہ ابھی پبلک کر دیا گیا ہے۔ اب اس کے اندر میں تھوڑی سی آپ کے ساتھ ایک ٹائم لائن شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ تاکہ مختصراً آپ کو بتا سکوں کہ براڈ شیٹ اور یہ ایسٹ ریکوری والا جو تھا 2000 سے لے کے 2020 جہاں پہ ہم بیٹھے 21 میں، یہ پوری ٹائم لائن کچھ ڈیٹس بڑی امپورٹنٹ ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا تاکہ اس سے جو بھی ہماری اس کے اوپر گفتگو ہوتی ہے اس میں کانٹیکسٹ واضح ہو سکے۔ سب سے پہلے یہ معاہدہ ہوتا ہے سن 2000 میں، 28 جون 2000 میں یہ ایسٹ ریکوری ایگریمنٹ ہوتا ہے نیب اور براڈ شیٹ کے مابین ایسٹ ریکور کرنے کے لیے۔ ڈیٹ ہے جون 2000، جنرل مشرف کی گورنمنٹ تھی پاکستان میں اس وقت۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور معاہدہ بھی ہوا جولائی 2000 میں، وہ ایک اور ایجنسی تھی جس کا نام تھا IAR انٹرنیشنل ایسٹ ریکوری۔ تو یہ دو معاہدے ہوئے، ایک جون 2000 میں ہوا، دوسرا جولائی 2000 میں ہوا۔ دسمبر 2000 میں، یہ اب ایک دوسری ڈیٹ بڑی امپورٹنٹ ہے، دسمبر 2000 میں نواز شریف اس وقت کی حکومت سے ڈیل کر کے سرور پیرس سعودی عربیہ چلے گئے، یہ دسمبر 2000 میں ہوا تھا۔ اس کے بعد یہ معاہدہ چلتا رہا ان کا ایسٹ ریکوری کا، جو ان کو ٹارگٹس دیے گئے تھے۔ جب آپ کے پاس یہ ڈیسیژن آئے گی تو وہ 200 اس کے اندر سارے لوگ موجود ہیں، ان کے اندر آ جائے گا۔ اس کے بعد اگلی امپورٹنٹ ڈیٹ ہے 28 اکتوبر 2003۔ اکتوبر 2003 میں براڈ شیٹ کے ساتھ یہ معاہدہ حکومت پاکستان نے یعنی کہ نیب نے منسوخ کر دیا اس وقت۔
کہ ہم آپ کے ساتھ اس معاہدے کو فردر پرسو نہیں کرنا چاہتے۔ اس کے بعد اگلی ڈیٹ امپورٹنٹ ہے، انہوں نے آربیٹریشن اس وقت بھی اسی دو کمپنیوں نے حکومت پاکستان کے ساتھ 2007 سے نوٹس دے دیا کہ جی آپ معاہدے کی خلاف ورزی میں ہیں، ہمارے آپ کے ذمے اتنے پیسے واجب الادا بنتے ہیں۔ اس وقت ان کے ساتھ ایک سیٹلمنٹ ایگریمنٹ کیا گیا۔ پہلا سیٹلمنٹ ایگریمنٹ ہوتا ہے جنوری 2008 میں IAR کے ساتھ، یہ ایسٹ ریکوری گروپ تھا، ان کو $2.25 ملین کی ادائیگی کی جاتی ہے اس سیٹلمنٹ معاہدے کے تحت، اور وہ معاہدہ انٹیکٹ ہے اپنی جگہ، وہ سیٹلمنٹ ہو چکی ہے۔ $2.25 ملین، $2.25 ملین۔ 20 مئی 2008 ایک سیٹلمنٹ ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے براڈ شیٹ کے ساتھ، جس کے تحت ان کے تمام جو معاہدہ ہے اس کے تحت $1.5 ملین کی ان کو ادائیگی کی جاتی ہے۔ 1.5 ملین، یہ 20 مئی 2008 کو۔ یہاں پہ میں صرف کانٹیکسٹ کے لیے واضح کر دوں، 25 مارچ 2008 سے گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے اور ان کی کابینہ ان پلیس تھی۔ اس کے بعد اگلی ڈیٹ ہے اکتوبر 2009 کی۔ اس معاہدے ہونے کے تقریباً 1.25 سال بعد براڈ شیٹ دوبارہ نوٹس دیتی ہے حکومت پاکستان کو کہ آپ کے ذمے ہمارے پیسے ہیں، واجب الادا ہیں۔ تو وہاں سے 2009 سے دوبارہ پروسیڈنگز کا آغاز ہوتا ہے آربیٹریشن کی ایوارڈ کے لیے 2009 سے۔ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی۔ پہلے جب ادائیگی بھی کی گئی سیٹلمنٹ کی تو گیلانی صاحب کی گورنمنٹ تھی۔ 2009 میں دوبارہ نیا نوٹس آتا ہے اور پھر یہ پروسیڈنگز کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ پروسیڈنگز چلتی ہیں اور یہ کلمینیٹ ہوتی ہیں آ کے جنوری 2016 میں۔ براڈ شیٹ کے ساتھ جو پوری آپ کی لیکویڈیشن کی پروسیڈنگز چلی، وہ لائبلٹی کی ہیئرنگ ہوتی ہے، جو فائنل ہیئرنگ ہوتی ہے لائبلٹی کے لیے آربیٹریشن کے سامنے، جہاں دونوں پارٹیوں کے وکلا جاتے ہیں، وہ دنوں کی ہوتی ہے، اس کے اوپر تمام ایویڈنس پیش کیا جاتا ہے، تمام دلائل دیے جاتے ہیں۔ وہ ڈیٹ ہے جنوری 2016 کی، لندن میں یہ ہوتی ہے۔ اور اس وقت کے وزیر اعظم، میں کانٹیکسٹ کے لیے لازمی بتاتا چلوں کہ کون سے دور میں کیا ہوا، نواز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم پاکستان تھے۔ اس کے بعد اگلی ڈیٹ ہے 5 اگست 2016 کو لائبلٹی ایوارڈ ہو جاتا ہے پاکستانی حکومت کے خلاف، اور اس وقت بھی نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان تھے۔ اگلی امپورٹنٹ ڈیٹ ہے، کیونکہ جب لائبلٹی آپ کی ڈٹرمن ہو گئی اور اس ایوارڈ میں آ جاتا ہے، جو میں نے آپ سے یہ ڈیسیژن شیئر کیا، اس ایوارڈ میں یہ آ جاتا ہے کہ یہ لائبلٹی بنتی ہے حکومت پاکستان کی اور ان کے براڈ شیٹ کے پیسے آپ نے دینے ہیں۔ کوانٹم ہے کہ آپ نے کتنے پیسے دینے ہیں وہ ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے بھی ایویڈنس لیا جاتا ہے۔ وہ پروسیڈنگ کا آغاز ہوتا ہے، وہ 2 سال پروسیڈنگز چلتی ہیں، اور اگست 2016 کو جا کے اس کی ہیئرنگ ہوتی ہے، اور وہ ہیئرنگ کے بعد 1 ماہ بعد اس کی جولائی 2018 میں ڈیسیژن بھی آ جاتا ہے کہ جی یہ اس کی ایوارڈ ہے۔ اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ چکی تھی۔ ہماری حکومت آتی ہے اگست 2018 میں۔ اپیل کے اوپر ہیئرنگ ہوتی ہے۔ اچھا، جو اپیل ہے وہ ہمارے 2019 میں ہوتی ہے، جولائی 2019 میں اپیل ہوتی ہے، جو ہائی کورٹ میں ہم اپیل کرتے ہیں، اور اس کا ڈیسیژن، وہ شارٹ اپیل ہوتی ہے، اس کا ڈیسیژن ہمارے خلاف آتا ہے، براڈ شیٹ کے حق میں آتا ہے۔ جون 2020 میں انٹرم تھرڈ پارٹی ڈیٹ آرڈر لیتا ہے براڈ شیٹ کے پاکستان میں، چونکہ میرے پیسے وہ دینے ہیں، یہ ایوارڈ بھی آ چکا ہے، اس لیے پاکستان کے جہاں بھی کوئی ایسٹس ہوں یا اس کے اندر انٹرسٹ ہو، اس کے اوپر ایک انٹرم آرڈر ہوتا ہے، ایک ضمنی آرڈر آ جاتا ہے، جس میں وہ ایون فلیٹ اپارٹمنٹس کے اوپر بھی لیتا ہے اور ایک بینک اکاؤنٹ کے اوپر بھی لیتا ہے۔ 31 دسمبر 2020 کو پیمنٹ کر دی جاتی ہے براڈ شیٹ کو، جو اس کو ایوارڈ ہوا ہوتا ہے، تو اس کے بعد وہ انٹرم آرڈرز وہ وڈرا کر لیتا ہے۔ یہاں یہ کلیئرٹی بڑی ضروری ہے کہ بار بار کہا گیا کہ کوئی کیس جیت گیا، کوئی ہار گیا،
جب اس کو پیمنٹ ہو جاتی ہے اس کی ڈیٹ کی تو وہ جو انٹرم آرڈر ہے اور وہ جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس اور باقی جگہوں کے اوپر ہے وہ وڈرا ہو جاتا ہے. اچھا یہ تو ٹائم لائن تھی جی، امپورٹنٹ ہوگی. اب اصل میں دیکھیے یہ ڈیسیژنز آپ کے پاس ہیں، اس کو خود پڑھیے گا، آپ اس کو خود فیصلہ کرتے ہیں، ہم آپ کو نہیں بتاتے، نہ ہی آپ کو یہ کہا جاتا ہے، لیکن اس میں کچھ چیزیں آپ کے گوشے گزار کرنا بڑی ضروری ہیں. براڈ شیٹ والا جو معاملہ اس وقت منظر عام پہ آیا ہے اور اس کے اوپر جتنی اس وقت بحث ہو رہی ہے، ان تمام فیصلوں کو اور اس ٹائم لائن کو سب سامنے رکھیں گے اور کوانٹم کو سامنے رکھیں گے تو اس سے ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ ماضی کی ڈیلز اور این آر اوز کی جو قیمت ہے وہ یہ ہے جو آپ کو یہ ادائیگی کرنی پڑ رہی ہے. اور یہ میری رائے نہیں ہے، یہ ججمنٹس کہہ رہی ہیں، یہ آرڈرز کہہ رہے ہیں، اس کے اندر جو کوانٹم کی پروسیڈنگز ہے وہ یہ چیز کہہ رہی ہے. اس کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ میں ابھی کچھ چیزیں آپ سے شیئر کرتا ہوں، وہ آپ کو بتاتی ہیں کہ یہ جو این آر او جو سیٹلمنٹس ہوئی اس کے نتیجے میں خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑ رہا ہے، کیونکہ یہ خمیازہ آپ کے ہی ٹیکس کے پیسوں میں سے دینا پڑ رہا ہے براڈ شیٹ کو، حکومت پاکستان کو. اب جو اس کے اندر جو چیزیں انہوں نے کہی، جو مین چیزیں تھی آپ کی، وہ ہے سب سے پہلے تو کس مد میں آپ کو یہ ادائیگی کرنی پڑ رہی ہے 21 ملین. یہ اس کا صفحہ نمبر 63 ہے جو اس کی کوانٹم کی ججمنٹ کا ہے 2018 والی کا. اس کے اندر جو کانٹریکچول ڈیمیجز آپ کو اوارڈ ہوئے ہیں، یہ اس کا ایک پیج ہے، تصویر ہے 63 پیج کے اوپر، پوری اس کی ڈیٹیل دی گئی ہے کہ کس کی مد میں کتنے پیسے حکومت پاکستان کو ادا کرنے پڑ رہے ہیں. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے آپ کے لیے سننا، کس قید کی ریکوری کی مد میں کتنے پیسے آپ کو دینے پڑ رہے ہیں. میں پڑھوں جی، میں پڑھ کے اسی لیے سنا رہا ہوں، آپ بھی تھوڑا صبر کریں. سوال ایک مائک آپ نے پکڑا، ایک ادھر پیچھے ادھر بہن نے پکڑا. اچھا آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، مجھے پتا ہے آپ کے سوال اچھل رہے ہیں، لیکن میری سن لیں اس کے بعد سوال کیجئے گا، بنے بنائے سوال نہ کرنا. اچھا جی، پہلا ہے شان گروپ کی مد میں. اس میں جو ریکوری کے حصے میں، کیونکہ ان کو تو وہی ملنا تھا جو ایگریمنٹ کے مطابق 20% تھا، تو اس کی مد میں $48,760 ڈیمیجز، یعنی کہ اس کا حصہ 20% ڈالا گیا. ایک لاکھانی ہے وہ $25,000 ہے. یہ ججمنٹ کے اندر اس کا پورا نام لکھا ہوگا، تھوڑا نام نہیں ہے اس لیے نہیں پوچھتے. قاسمی صاحب ایک 85,600 ان کی مد میں ان کو اوارڈ ہوا. لیفٹیننٹ جنرل زائد علی اکبر $3,81,600. شیر پاؤ $2,10,000. انصاری کے مد میں دو فگرز ڈالی گئی، $1,80,000 اور $1,58,500. اس کا ٹوٹل بنتا ہے $1.08 ملین. تو یہ جو ٹوٹل آپ کو 21.5 ملین کی ڈیمیجز پڑے، اس میں سے 1.08 ملین آپ کو ان جو میں نے 5-6 فگرز کا نام لیا ہے ان کی مد میں پڑے کہ ان سے ریکوریز ہوئی اور ان کی مد میں یہ ادائیگی ہوں. اس کے بعد دو اگلے بڑے ان کے فیورٹ نام ہیں جن کی مد میں آپ کو جرمانہ ہوا. ایک ہے شریف، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے ایون فیلڈ. انہیں پوچھتے کیڑا شریف؟ میاں محمد نواز شریف. $1.5 ملین جو حصہ دیا گیا براڈ شیٹ کو آربیٹریشن کی طرف سے، 1.5 ملین ایون فیلڈ کی مد میں طے پایا کہ یہ آپ نے ابھی دینا ہے ان کو براڈ شیٹ کو. اور شریف ادر ایسٹس، یعنی کہ اس کے باقی دیگر ایسٹس ایون فیلڈ سے ہٹ کے، وہ ہے $19 ملین. تو $21.5 ملین کی جو ادائیگی، اس کے علاوہ جو باقی آپ کے اوپر پیسے پڑے ہیں وہ انٹرسٹ ہے. ابھی آپ کو کاسٹ بھی دینی ہے وکلا کی. یہ میں آپ کو این آر او کی قیمت بتا رہا ہوں، یہ وہ میں ڈیلوں کی قیمت بتا رہا ہوں جو ہم اس طرح کے جو بار بار آپ کو بتایا جاتا ہے نا کہ سیاسی مصلحت ہے، آپ مل بیٹھ کے کام کر لیں. آپ لوگ ہمیں روز سوال کرتے ہیں آپ بیٹھ کیوں نہیں جاتے ان کے ساتھ، 38 میں سے 34 شیخیں مان کیوں نہیں لیتے. آپ یہ کام کریں گے تو یہ آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. 21.5 میں سے
20.5 ملین جو ہے وہ صرف اور صرف شریف خاندان کی مد میں ہمیں پڑے ہیں. اور وہ کیوں پڑے ہیں؟ یہ ججمنٹس کی کچھ پیراز آپ اٹھا کے پڑھ لیں, وہ صاف لکھتے ہیں, ایسی ایسی چیزوں کا یہاں پہ ذکر ہے کہ اس کے بعد آپ حیران ہوتے ہیں. اور یہ آپ کو سوال کرنا چاہیے, یہ آپ کو ہم سے بھی سوال کرنا چاہیے کہ یہ اگر یہ ماضی کے بھی این آر او ہوئے ہیں تو ان کو بھی دیکھنا چاہیے. یہ ہماری ہسٹری کا, ہمارے ماضی کا حصہ ہے, اس کی وجہ سے ہمیں یہ خمیازے بھگتنے پڑ رہے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے نواز شریف کے خلاف غلط کیس بنائے تو اس لیے آپ کو, انہوں نے کہا کہ نواز شریف سے آپ نے ڈیل کر لی 2000 میں, اس کے باوجود آپ کو حصہ بنتا ہے کیونکہ یہ پروون چیزیں ہیں اس کے خلاف. ایون فیلڈ پروو ہو چکا ہے, باقی اس کے دیگر ایسٹس پروو ہو چکے ہیں. اب ذرا اس کے اندر یہ دیکھ لیجئے, اب یہاں پہ اس کے پیج 23 کے اوپر 2008 والا جو 18 والا آرڈر ہے اس کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ شہباز شریف پیڈ 7.3 ملین ٹو نیب, 7.3 ملین ڈالرز. شہباز شریف, یہ اس آرڈر کے اندر لکھا ہوا ہے کوانٹم کے. اس کے بعد کوانٹم میں ہائی وے کک بیکس کا بھی ذکر ہے, ہائی وے کک بیکس کا ذکر ہے 160 ملین کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ براڈ شیٹ والوں نے آگے بتلایا کہ بھئی کسی ہائی وے میں, یہ موٹر وے میں, وہ جو کہتے ہیں نا کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے, وہ والے انہوں نے کہا اس کے اندر 160 ملین کا کک بیک ہے. آپ نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا, آپ نے اس کو وہاں جانے دیا, آپ نے اس کے ساتھ این آر او کر لیا, آپ نے اس کو ڈیل دے دی. اور ایک چیز اس فیصلے کے اندر بڑی امپورٹنٹ لکھی ہوئی ہے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جو 2007 والا این آر او سے متعلق ہے, وہ آتی ہے آپ کے ایوارڈ کے صفحہ نمبر 54 کے اوپر. وہ آخری اس پیرا میں لکھتا ہے, پہلے تو یہ کہتا ہے, کافی لمبا پیرا ہے, کہ 2000 میں ان کو باہر جانے دیا گیا جس کی وجہ سے وہ سارا ڈیل ہو گئی. اس کے بعد ہے in October 2003 there was some reason why NAB chose not to terminate the ARA Asset Recovery Agreement by exercising its contractual right to do so, which would have left it exposed to future claims in respect of registered targets. It was after Nawaz Sharif's return from exile in 2006 that NAB was willing to reach a final settlement with Broadsheet, which they agreed with Mr. James in 2007 and 8. وہ جو میں نے 8 کی آپ کو ڈیٹ پڑھ کے بتائی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس وقت گیلانی صاحب کی حکومت آ چکی تھی. چارٹر آف, اب اس کو بڑا برا لفظ بنتا, ڈیموکریسی یہ تھا چارٹر آف ڈیموکریسی, یہ ہوا تھا کہ بھئی اب سیٹلمنٹ کر کے اس کو بھی انڈر دا کارپٹ کر لو. تو یہ تمام چیزیں رکھی ہوئی ہیں, اور یہ آپ کے لیے یہ سارے کے سارا جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ دس از دی کاسٹ آف این آر او جو ہمیں ادا کرنی پڑ رہی ہے ابھی. اب یہ تقریباً کوئی اس میں جو انہوں نے اس کا بنایا ہے پورا سٹرکچر, جو نواز شریف کے اوپر انہوں نے آپ کو 19 ملین ڈالا ہے, اس میں انہوں نے جو اس وقت آپ نے ڈیل کی, یہ صرف 2000 تک کی بات ہے. 2000 کے بعد کی کرپشن اور جو بھی چیزیں ان کی ہیں وہ تو بعد کی ہیں. یہ تو 2000 تک کی ڈٹرمنیشن ہوئی ہے کہ چونکہ آپ نے اس وقت ان کو جانے دیا, تو وہ 100 ملین 16 ارب روپے بنتے ہیں. ان کی چوری کا جو اس وقت اندازہ اس ججمنٹ کے مطابق لگایا گیا وہ 16 ارب روپے لگایا گیا, اور اس 16 ارب کا پھر آپ کو 20% دینے کے لیے کہا براڈ شیٹ کو, جو اب آپ کو دینا پڑا ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے. تو یہ ہے کاسٹ آف این آر او. اب جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وزیر اعظم صاحب کے حکم کے مطابق ہم نے ججمنٹس کو پبلک کر دیا ہے, یہ آپ کے لیے اویلیبل ہیں. ابھی الیکٹرانک کاپیز بھی آپ کے ساتھ پی آئی ڈی شیئر کر لیتی ہے. جو وزیر اعظم صاحب نے جس کمیٹی کے ذمہ لگایا تھا, وزراء کی کمیٹی کے ذمہ, کہ آپ نے اس کے اوپر اپنی سفارشات دینی ہے. معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ براڈ شیٹ کے معاملے پر ملک میں بہت زیادہ بحث چل رہی ہے. نواز شریف کلپریٹ ثابت ہوتے ہیں, انہیں تمام حقائق کا ادراک ہونا چاہیے, اور
تمام کے تمام لوگ بشمول میڈیا ان حقائق کا ادراک کرے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ شفافیت کے بغیر کسی بھی صورت احتساب کا عمل مکمل تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تمام کے تمام وہ لوگ ہیں جو ملک اور قوم کا پیسہ لوٹ کر کھا گئے ہیں۔ معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ایون فیلڈ کی مد میں براڈ شیٹ کو $1.5 ملین کی جو ہے وہ پیشکش کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ بہت سارے اور ایسے کھاتے ان کے ہیں جو کہ اگر کھل جاتے ہیں تو مزید کلپریٹ جو ہے مجرم ثابت ہو جاتے ہیں۔ کرپشن کی ہے انہوں نے، اس کے بعد پہلے جدہ بھاگ گئے اور اب جو ہے وہ لندن چلے گئے ہیں، لیکن کسی بھی صورت ان کا احتساب نہیں رک سکتا۔ پاکستان تحریک انصاف کو جو مینڈیٹ دیا گیا ہے وہ مینڈیٹ جو ہے وہ سب سے بڑھ کر احتساب کے لیے دیا گیا ہے۔ اسی کرپٹ ٹولے کا اور چور ٹولے کا احتساب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا منشور بھی ہے اور ہمارا مینڈیٹ بھی ہے۔ کا جو عمل ہے کسی چیز کو قانون کے مطابق قانون کے پروسیس سے گزار کے سزا دلوانا بڑا ضروری ہے۔ اب اگر آپ کو ایک شخص جس کی چوری پکڑی گئی، ایک انٹرنیشنل انویسٹیگیٹو جرنلزم گروپ نے ان کی چوری پکڑی، وہ ہائی لائٹ ہوئی، وہ سپریم کورٹ تک معاملہ گیا، وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے، ان کے اوپر مقدمہ چلا، وہ کنوکٹ ہو گئے، لیکن اس کے باوجود ان کی پارٹی اور کچھ لوگ ان کو آج بھی اپنا لیڈر مانتے ہیں۔ احتساب اس چیز کا بھی ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے اداروں کے اوپر ٹرسٹ کرنا چاہیے۔ یہ کانسٹیٹیوشنل ادارے ہیں، جب تک آپ برے کو برا سمجھیں گے نہیں، برا کہیں گے نہیں، آپ کیسے اس عمل کو بڑھا سکیں گے؟ اس عمل سے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جن لوگوں نے نہیں ماننا انہوں نے نہیں ماننا۔ تو اور یہ جو پبلک کرنا ہے، یہ احتساب کے لیے میں شروع سے عرض کیا تھا کہ سب سے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ٹرانسپیرنسی۔ لوگوں کا کردار سب سے اہم ہے، سب سے فعال ہے، کیونکہ صحافی ہے، اس کا یہ کام ہے کہ فریڈم ایکسیس ٹو انفارمیشن اس کے پاس ہونی چاہیے تاکہ وہ بہتر انویسٹیگیشن کر کے بات کر سکے، ورنہ سارا دن یہ ہوتا ہے کہ جی اسپیکولیشن پہ بات ہوتی رہتی ہے، یہ جی سنی ہے، یہ سے آئی ہے۔ یہاں تو ذرائع والا کام ہی ختم کر دیا، ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی، آپ اس کا احتساب کریں، آپ اس پہ دیکھیں۔ اب اس پر یہی ہوگا نا جو میں نے آپ سے عرض کی کہ جو کمیٹی بنا دی گئی وہ اپنی سفارشات دے گی کہ اس کے اوپر کیا عمل کیا جائے، کس کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ قانونی نکتہ ہے، تو اس کے مطابق جو بھی ہوگا وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ کس کے ذریعے پاکستان میں آئی اور وزارت خارجہ کے ذریعے آئی، کس اکاؤنٹ میں جمع کرائی گئی، یعنی کتنی ریکوریز جو ہے اس کمپنی کا جو دعویٰ ہے شریف خان دوسرے لوگوں سے جو ریکوری ہوئی وہ ٹوٹل کتنی ہے اور کس کے ذریعے وہ بھجوائی گئی یہاں؟ کچھ کام آپ نے بھی کرنا ہے، اس کے اندر سے محنت کرنی ہے، دیکھنے سوال۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو اس میں جو ریکوریز جو نیب نے ریکوریز کی، یعنی کہ وہ ریکوریز پاکستان کے اندر ہوئی وہ نیب نے ریکوریز کی، ایک وہ مد ہے اور ایک وہ مد ہے جو نیب کے پاس پورے شواہد اویلیبل تھے اور وہ ریکوریز ہو سکتی تھی، جو کہ 19 اور پلس 1.5 ملین جو ہے جو شریف خاندان کی ہے وہ ریکوری ہے۔ جو ریکوری ان کے پاس ہر چیز موجود تھی، اس ادارے نے ان کو اسسٹنس دی، لیکن اس کے باوجود وہ ریکوری انہوں نے نہیں کی جو کہ اب ہونی ہے اور وہ ہوگی۔ اس میں انہوں نے یہ بیسس لی ہے، یہ آربیٹریٹر کا فیصلہ تھا۔ ہم اپیل میں بھی گئے، ہم نے کہا جو حکومت پاکستان اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں اپیل کی سنوائی ہوئی اس کی لندن کی ہائی کورٹ میں، ہم نے اپیل میں کہا کہ جی بالکل یہ ریکوری ہوگی، لیکن ہم تو ان کو پیمنٹ تب کریں جب ریکوری ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ ان کو پیمنٹ کریں بیکاز یہ 20 سال سے سلسلہ چل رہا ہے، آپ نے پہلے بھی ماضی میں آپ ہی کی حکومتوں نے، وہاں تو یہ فرق نہیں ہوتا کہ آپ پی ٹی آئی کی حکومتیں یا نون لیگ کی ہیں، یا وہ تو کہتے ہیں کہ آپ نے تو ان کو ماضی میں 2 دفعہ این آر او دے دیا ہے، تو تیسری دفعہ کہیں ان کو این آر او نہ مل جائے، اس لیے اس کے پیسے تو اس کو ادا کر دیجیے۔ جی شہزاد صاحب یہ بتائیے کہ ایڈمرل منصور احمد کا نام بھی فہرست میں ہے، کیونکہ 2-3 نام پڑھے آپ نے نظر ہے۔ دوسرا یہ بتائیے کہ جو معاہدہ ہوا براڈ شیٹ کا اور اس وقت کی جو جب شرط کی حکومت تھی، اگر اس معاہدے کے کنٹینٹ پڑھیں تو اس میں بھی بڑے سوال اٹھتے ہیں کہ وہ معاہدہ اس طرح جس طرح براڈ شیٹ نے ڈکلیئر کیا گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ نیب بھی اگر کوئی ریکوری کرتی ہے تو اس کے پیسے براڈ شیٹ کو پیسے جاتے ہیں جو 20% ہوتے ہیں، تو کوئی اس طرح کی کنسیڈریشن ہے کہ اس وقت کی جو ملٹری ریجیم تھی جب شرط کی سربراہی میں، یا اس وقت کے جو نیب کے پاس اسپیکر تھے اٹارنی جنرل تھے، ان کو بھی اکاؤنٹیبل کیا جائے کہ اتنا غلط معاہدہ بھی کیا گیا، 12 الٹیمیٹلی ٹیکس پیئرز منی سے یہ پیسے۔
یہ دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو جو آپ نے پہلے کہا ایڈمرل منصور الحق کا، یہ جو کوانٹم تھا دو معاہدے تھے، ایک تھا IAR کا اور ایک تھا براڈ شیٹ کا. براڈ شیٹ کے کوانٹم کے جو انہوں نے اس کا ڈیمیجز کا چارٹ بنایا ہے جس کے تحت یہ آپ کو 21 کچھ ایوارڈ ہوا ہے، اس کے اندر منصور الحق کا نام نہیں ہے. وہ شاید دوسرے معاہدے کے اندر وہ مجھے دیکھنا پڑے گا. دوسرا جو آپ نے کہا ہے تو بھائی میرے اسی کے لیے تو وہ جو کمیٹی ابھی جس کو کہا گیا ہے وہ کمیٹی بیسیکلی یہی بتائے گی کہ کس کس چیز کو دیکھنا ہے، کیونکہ یہ بات تو شروع ہوتی ہے جب یہ براڈ شیٹ کا معاہدہ ہوتا ہے اور IAR کا معاہدہ ہوتا ہے. اس معاہدے سے لے کے ابھی تک 31 دسمبر 2000 میں سمجھتا ہوں 20 جون یا جولائی تھا 2000، اس سے لے کے یہ 20 تک، یہ تمام پیریڈ کے اندر جتنی بھی چیزیں ہوئی وہ تمام کو دیکھنا بڑا ضروری ہے. ہر چیز کو اس کے پیرائے میں دیکھنا ضروری ہے، تو اسی کو دیکھا جائے گا. اسی کے ساتھ شہزاد صاحب یہ جو معاہدہ تھا اس وقت کی فوجی گورنمنٹ کا، جو مسامی نے بتایا بھی کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک 200 افراد کی ان کو لسٹ دے دی، ٹارگیٹ لسٹ دے دی، اور ان کو اس وقت کی جو فوجی حکومت نے ڈکلیئر کیا کہ یہ ہماری ٹارگیٹ لسٹ ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو باقی لوگوں کو، انہوں نے کہا کہ اس پارٹی کا ٹینیور بھی کرنا. انڈرسٹینڈ یہ جو ایسٹس ڈیٹیکشن ہے، ایسٹس ڈیٹیکشن کو ہم کرپشن ڈکلیئر کر سکتے ہیں اگر اس صورت میں کہ اگر وہ ایسٹس چھپائے گئے پھر تو کرپشن ہے کہ ظاہر ہے پاکستانی لاز کی بھی خلاف ورزی ہے. تو کیونکہ ہم جمپنگ ٹو دا کنکلوژن تو اس کو تھوڑی سی وضاحت. نہیں آپ نے تو اپنی رائے دی ہے، سوال تو نہیں سوال یہ ہے نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رائے نہیں میں نہیں دی، میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ اگر شہزاد اکبر اپنے ایسٹس ڈکلیئر کرتے ہیں اور ان کے اوپر ٹیکس بھی دیتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے لاز کے مطابق، اور میں سمجھ گیا آپ کا سوال. اس کی بڑی ایک سمپل سی ایک جواب ہے آپ کا. دو چیزیں ہیں. ایک تو جو آپ ایسٹ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں وہ ظاہری بات ہے آپ کے ہڈن ایسٹس ہیں جو آپ نے ڈکلیئر نہیں کیے ہوئے، ورنہ تو وہ کچھ بنتا نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر جتنے ایسٹس انہوں نے اس کی بیسس بنائے ہیں کوانٹم کے لیے وہ تمام انڈکلیئرڈ ایسٹس تھے، جیسے کہ شریف فیملی کے ایسٹس ہیں. ایون فیلڈ کو تو 2000 میں وہ تو مانتے ہی نہیں تھے، نواز شریف وغیرہ تو مانتے ہیں، حتیٰ کہ پوری دنیا گواہ ہے. ہمارے بڑے بڑے سیاسی لوگ ان سے جا کے لنڈن کے اسی گھر میں 90s میں جا کے ملتے رہے، 94 میں ملتے رہے. بڑے بڑے صحافی ان کو جا کے وہاں ملتے رہے، ان کے انٹرویوز بھی وہاں سے شاید ہوئے ہوں، لیکن وہ تو مانتے نہیں ہیں. سپریم کورٹ میں ان کا جی ہمارا تو 2004 کے بعد یہ گھر بنا. تو 2000 میں جب یہ ساری معاہدے ہوئے تو اس وقت ان کے ڈکلیئرڈ نہیں تھے. اسی طرح سے ان کے جو باقی دیگر باہر کے ایسٹس تھے وہ تو ڈکلیئرڈ نہیں تھے جس کے اوپر انہوں نے کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹیکشن انہی ایسٹس کی ہوئی جو ڈکلیئرڈ نہیں تھے.